آداب۔ نئی حکومت آنے کے بعد جو بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو تجاوزات ہیں اچانک ان کی صفائی شروع ہو گئی ہے اسلام آباد سے لے کے کراچی تک۔ جو جتنا بڑا شہر ہے وہاں اتنی ہی زیادہ صفائی ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، تو یہاں تجاوزات کی صفائی کا کام نہ صرف زوروں پہ ہے بلکہ دیگر شہروں کے مقابلے میں موسٹ ایفیشنٹ بھی ہے۔ مزیدار بات یہ ہے کہ جب یہ ملک 1947 میں بنا اس وقت کراچی جو جدید شہر ہیں ان میں سب سے چھوٹا شہر تھا، ہارڈلی کوئی 3.5 لاکھ کی آبادی تھی۔ آج 2.5 کروڑ کی آبادی ہے۔ جو پلانرز تھے انہوں نے جس کے جہاں سینگ سمائے اسے بسنے دیا۔ اس شہر کو شارکس اور جو بیچ کھانے والے لوگ ہیں ان کے رحم و کرم پہ رفتہ رفتہ چھوڑ دیا گیا۔ آج حالت یہ ہے کہ آدھا کراچی کچی آبادی پہ مشتمل ہے اور آدھا ریگولر ہے۔ اس آدھے ریگولر میں بھی 60% ایریا کینٹونمنٹ ایریا ہے اور باقی 40% جو ہے وہ بلدیاتی حدود میں آتا ہے۔ تو جن تجاوزات کو آج ہٹایا جا رہا ہے انہیں کل انہی لوگوں نے بہت پیار سے بسنے کی اور بننے کی اجازت دی تھی۔ لوگ، اربن پلانرز، میڈیا برسوں سے چیختے رہے، اب بھی چیخ رہے ہیں کہ تجاوزات ہٹائیں۔ اب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو اب میڈیا چیخ رہا ہے اور پلانر چیخ رہے ہیں کہ بھائی صاحب آپ غریبوں کی روزی روٹی کیوں مار رہے ہیں۔ یعنی اس طرح بھی مصیبت ہے، اس طرح بھی مصیبت ہے۔ اس گتھی کو کیسے سلجھایا جائے؟ ہم نے کوشش کی، اربن پلانر، سرکردہ آرکیٹیکٹ اور کراچی کی نبض کو سب سے زیادہ پہچاننے والے اور کئی کتابوں کے مصنف عارف حسن کے ساتھ مل کے اس وقت ہم ان کے گھر پہ موجود ہیں۔ تھینک یو کہ آپ نے ہمیں اجازت دی اس گفتگو کی۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہٹانی چاہیے یا نہیں ہٹانی چاہیے؟ نہیں ہٹا رہے تھے تو شکوہ تھا کہ تجاوزات نہیں ہٹا رہے، اب ہٹا رہے ہیں تو ہے کہ صاحب یہ کیا کر رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس طرح سے ہٹانی، جس طرح سے ہٹائی جا رہی ہیں وہ کراچی کی معیشت کو نقصان پہنچائیں گی، اس کے سماج کو نقصان پہنچائیں گی، اور میرے خیال میں ایک بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جن کا کوئی روزگار نہیں ہے۔ اور یہ صرف غریب لوگ نہیں ہیں، یہ وہ بھی تاجر ہیں جو کہ بڑی بڑی دکانیں چلاتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ انکروچمنٹس جیسے ہم کہتے ہیں یہ ہیں کیوں، یہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آپ نے بندرگاہ آپ کی بڑی ہو گئی، اس کی والیوم آف ٹریڈ بڑھ گئی، مگر آپ نے کارگو ٹرمینلز نہیں بنائے، تو جہاں بھی جگہ ملی کارگو ٹرمینل بن گیا، اور اس کے نتیجے میں جو ٹریفک کا حال ہوتا ہے، بڑی ہیوی ٹریفک کا جو جناح برج پہ ہوتا ہے، وہ سب کے سامنے ہے، شہر سے نکلنا مشکل ہے۔ آپ نے بس ٹرمینلز نہیں بنائے، بس ڈیپوز نہیں بنائے، آپ نے بس سٹینڈز نہیں بنائے مناسب جگہ، انٹرسٹی ٹرمینلز نہیں بنائے آپ نے، تو جہاں بھی جگہ ملی وہ بن گئے، سڑک کے بیچ میں بن گئے، سڑک رک گئی۔ آپ نے لو انکم سیٹلمنٹس کے لیے بچت بازار نہیں بنائے، اسٹریٹ مارکیٹس نہیں بنائے جو ساری دنیا میں بنتے ہیں، جہاں جگہ بن گئی وہ بن گئے۔ میں آپ کو میں بے شمار ایسی چیزیں گنوا سکتا ہوں جو نہیں بنائیں گے۔ جو آپ نے بنائے وہ بڑی بڑی کالونیز تھیں مڈل اور ہائی انکم لوگوں کی، اور اب فلیٹ بنا رہے ہیں۔ ان میں آپ نے کافی جگہ نہیں دی، نہ انٹرٹینمنٹ کے لیے، نہ ریکریشن کے لیے، نہ اسکولوں کے لیے، نہ کلینکس کے لیے، چنانچہ وہ سب مکانوں میں بن گئے۔ یہ ساری چیزیں انکروچمنٹس ہیں اگر آپ اسے قانونی طور پہ دیکھیں۔ جب آپ شہر ایک مردہ چیز نہیں ہے، ایک زندہ چیز ہے،
جب آپ اس کو وہ نہیں دیں گے جو اس کی ضروریات ہیں تو وہ ضروریات خود پیدا کرے گا، اور ان ضروریات کی جو شکل ہوگی وہ ویسی ہوگی جیسے انہی شکل کی ہوگی جو لوگ اسے بساتے ہیں اور بناتے ہیں، ان کی جو کیپیبلٹیز ہیں، ان کی جو کیپیسٹی ہے اسی حساب سے بنائیں گے۔ تو کراچی کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور یہ صرف کراچی کے ساتھ نہیں ہوا، یہ بہت سارے شہروں میں جو جنوبی ایشیا کے شہر ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے، بمبئی کے ساتھ ہوا، دلی کے جو آؤٹر فرنجز ہیں ان کے ساتھ ہوا، پرانے شہر میں ہوا دلی کے، تو یہ سب جگہ ہوا۔ مگر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ رشتوں کے نتیجے میں ہوئی ہیں، اور اب اس کی انٹر ڈپینڈنس ہے ایک دوسرے پہ۔ یہ مختلف جو ایکٹرز تھے جنہوں نے اس ساری ڈیولپمنٹ کو پیدا کیا ہے، مثلاً آپ لیجئے، میں چند بازاروں کا کی مثال دیتا ہوں آپ ایمپریس مارکیٹ میں جو چائے کا بازار اجاڑا گیا ہے، اس کے جو رشتے تھے وہ کینیا اور سیلون سے تھے، وہ چھوٹا بازار نہیں تھا۔ اسی طرح سے جو ڈرائی فروٹ کا تھا، اس کے جو رشتے تھے وہ افغانستان اور بلوچستان سے تھے، اور جو آپ نے پرندوں کا بازار اجاڑا ہے جو کہ سب سے پاپولر بازار تھا، سب سے زیادہ لوگ وہیں آتے تھے، اس کے رشتے جنوبی ایشیا سے تھے، اس کے رشتے افریقہ سے تھے، لاطینی امریکہ سے تھے۔ یہ بھی صحیح ہے کہ اس کے رشتے سمگلرز کے ذریعے بھی تھے، مگر وہ اپنی جگہ ہے۔ میں 3 گنوائے، میں آپ کو اور بھی گنوا سکتا ہوں، جیسے بک بائنڈرز کا بازار تھا جو 1900 میرے خیال میں 44-46 میں قائم ہوا تھا، پارٹیشن سے پہلے۔ آپ کا فش مارکیٹ تھا جو پارٹیشن سے پہلے قائم ہوا تھا۔ اب ان کے رشتے جو تھے، سبزی کا بازار تھا، رشتے ان کے سبزی منڈی سے تھے، 90 سے زیادہ قصائیوں کی دکانیں اجاڑی گئی ہیں، ان کے رشتے مختلف سلاٹر ہاؤسز سے تھے۔ جو ہمارا ادارہ اربن ریسورس سینٹر ہے اور اس نے این ای ٹی کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کے سروے کیا ہے، اس کے نتیجے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ لوگ اب پریشان پھر رہے ہیں کہ ہم چیزیں خریدیں کہاں سے۔ ایک دلچسپ چیز جو سامنے آئی ہے، جو کبوتر باز ہیں وہ تو بہت ہی پریشان ہیں، کیونکہ وہ جو کرتے تھے، جو لوگوں کو یہ نہیں پتہ سبزی خریدنے کہاں جائیں، کیونکہ یہ رشتہ جو تھا ان بازاروں کا، یہ کمیوٹرز کے ساتھ تھا۔ بسوں سے لوگ اترتے تھے، خریدتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اب یہ رشتہ جو ہے یہ ٹوٹ گیا ہے۔ 2-3 اور باتیں میں کر لوں۔ ایک کہ یہ جو علاقہ ہے اس کا ایک سماجی جو پہلو تھا اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو صدر میں ایمپریس مارکیٹ کا علاقہ ہے، ہاں، یہ سارے جو گرایا ہے، جس علاقے میں گرایا ہے، ریگل چوک پہ ایک بک بازار ہے۔ وہ شروع ہوا تھا، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، جب میں طالب علمی کے زمانے میں، میرے 61-62 میں، جب سے چلا آ رہا ہے۔ پھر آپ کا اردو بازار ہے، اس کو بھی 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور کراچی کے طالب علم جو ہیں وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے بغیر اردو بازار۔ جی، سستی کتابیں ملتی ہیں، ٹھیک ہے پائریٹڈ ہے، مگر وہ یعنی افورڈیبل ہے۔ اچھا عارف صاحب، ٹریفک سے پھر ہم واپس آتے ہیں دستاویزات کی طرف۔ اب آپ نے کہا کہ ایک زندہ چیز ہوتا ہے شہر، رائٹ، لیونگ آرگنزم۔ میں شاید اس کو ایک اسٹیپ آگے لے کے کہ ایک پورا ایکو سسٹم ہوتا ہے، جیسے قدرت میں ایک ایکو سسٹم ہوتی ہے، اور بقول آپ کے اس کے اگر ایک حصے کو آپ چھیڑیں گے تو پھر پوری جو آرگنزم ہے یا باڈی ہے اس پر اثر پہنچے گا۔ اب آپ نے چھیڑ دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اب کیا کریں گے؟ مطلب اس میں 2 سوال ہے کہ کیا آپ کے علم میں ہے کہ کوئی اس کا متبادل پلان ہے کمپریہنسو، یہ نہیں کہ جی ہم یہاں پر بس پیڈسٹرین واک وے بنا دیں گے یا یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے،
کوئی پلاننگ نظر آتی ہے آپ کو جنہوں نے صاف کیا؟ جنہوں نے صاف کیا؟ مجھے کوئی پلاننگ نظر نہیں آتی، کوئی پلاننگ سامنے نہیں آتی. جو کمیٹیز بنائی ہیں انہوں نے، ایک میں بھی تھا مگر میں شامل نہیں ہوا، مگر جو کمیٹیز بنائی ہیں اس میں ان کمیٹیز کی سب سے بڑی خامی یہ ہے کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہے. تو آپ کیسے اس پہ بات کر سکتے تھے کہ ہاکرز کے ایسوسیشنز بھی تھے، اور سب سے پاورفل جو ہاکرز کا ایسوسیشن ہے وہ آپ کے نیوز پیپر ہاکرز کا ہے، جن کو صدر میں باقاعدہ لائسنس کے تحت آباد کیا گیا تھا، وہ ہے. پھر یہ جو مختلف مارکیٹس ہیں ان کی ایک ایسوسیشن ہے، ان کا نمائندہ ہے. تو آپ سب سے پہلے تو آپ ان کو شامل کریں، ان کے بغیر تو بات میرے خیال میں کرنی بالکل فضول ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ صلاحیت نہیں رکھتے، صلاحیت نہیں ہے. اس کے لیے ادارہ چاہیے جس میں دم ہو، جس میں علم ہو. ایسا ادارہ نہیں ہے آپ کے پاس، یہ ختم ہو چکے ہیں ادارے. ڈھانے کے لیے تو بہت دم تھا، ڈھا دیا. ڈھانا تو آسان ہے. صلاحیت نہیں ہے، ادارہ نہیں ہے، پلان نہیں ہے. تو اگر ہم ریئلسٹکلی بات کریں، ٹھیک ہے، اب ہٹا دیا، توڑ دیا، 1 سال بعد ہم وہاں پر کیا دیکھیں گے؟ آپ وہی دیکھیں جو پہلا تھا، وہی چیز واپس آ جائے گی. میں آپ کو واٹر فائنڈز اٹس اون لیول. میں آپ کو گوری گارڈنز کا بتاتا ہوں. گوری گارڈنز میں انہوں نے ڈیمولیشن کیے دکانوں کے اور ہاکرز کو نکالا. آپ آج چلے جائیے، دکانیں نہیں ہیں مگر ہاکرز سب آ گئے واپس. مگر ان کا مجھے لگتا ہے، یہ صرف لگتا ہے، میں کہہ نہیں سکتا، کہ ان کا صدر کے علاقے کا ایک جینٹریفیکیشن کا پلان ہے. اور وہ پلان جو ہے جینٹریفیکیشن کا، اچھا یہ ذرا سمجھا دیں کہ جینٹریفیکیشن کا مطلب اشرافیہ کو لانا چاہ رہے ہیں. جی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کو دینا چاہتے ہیں یہ علاقہ. اس کا پلان ہے. حکومت نے اس میں کنسلٹنٹس اپوائنٹ کیے تھے. کنسلٹنٹس کی جو تجویز ہے اس علاقے کے بارے میں وہ بھی آپ کو ویب پہ مل جائے گی. اس کے تحت اب ورلڈ بینک والے کنسلٹنٹس کی بات کریں؟ نہیں، ورلڈ بینک نہیں ہے، ورلڈ بینک نہیں ہے، ورلڈ بینک کا دوسرا قصہ ہے. تو انہوں نے جو پلان بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ایمپریس مارکیٹ کو یہ ایک اعلیٰ قسم کی کھانے کی جگہ بنائیں گے. وہ ان کا پلان ہے. ہائی اینڈ ڈائننگ اسپیس یہ نام دیا ہے انہوں نے اس کو. مطلب پورٹ گرائنڈ والے ماڈل پر یہ کیا؟ جی لگتا ہے ایسا ہی ہے. اگر آپ تصویریں دیکھیں، نیپیر اسٹریٹ پہ یہ فوڈ اسٹریٹ بنائیں گے، ایک ٹریم چلائیں گے جو صدر کے گرد گھومے گی، اور نیبرہڈ امپروومنٹس کریں گے. اب انہوں نے پہلا قدم یہ بنایا کہ انہوں نے فوڈ اسٹریٹ نیپیر اسٹریٹ کے سامنے بنائی، جس کی وجہ سے اب ایمپریس مارکیٹ جو اس کے ایکسس پہ ہے وہ اب نظر نہیں آتا. تو ایک تو ہمیں یہی اعتراض ہے کہ نظر نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی 46 دکانیں جو ہیں ان کا ایکسس بند ہوتا ہے. تو انہوں نے ہومیوپیتھک کی ہیں زیادہ تر دکانیں، اور کوئی 80 اپارٹمنٹس کا. تو وہاں سے بہت شکایت ہے، اور یہ رکا ہوا بھی ہے جب سے یہ بنا، یہ آگے نہیں بڑھا پروجیکٹ. اس کے نتیجے میں یا شاید کوئی اور وجہ ہو، اس علاقے کے لینڈ ویلیوز ایک دم بڑھ گئے، اور کچھ لوگوں نے شکایت کی ہے ہم سے کہ ان پہ بہت پریشر ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں اور بیچیں. کچھ ایسے بھی ہیں جو سامنے آئے ہیں ہمارے مثالیں، جہاں ڈینجرس بلڈنگ جو ڈکلیئر کی گئیں ان کو گرانے کا فیصلہ کیا گیا. لوگوں نے احتجاج کیا جو وہاں رہتے تھے. تو کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں کو پیسے دیے اور ان سے کہا کہ یہ تو نکل جاؤ، اور وہ نکل گئے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ایک حکومت کا ضرور کوئی منصوبہ ہے جس کے تحت اس کو جینٹریفائی کرنے کی کوشش ہوگی. اچھا، اب جو صورتحال ہے یہاں، جو
سندھ گورنمنٹ کی آپس کے جھگڑا ہے KMC سے، اور کچھ حد تک فیصلے کرنے میں نہ صرف دیر ہے بلکہ فیصلے جو ہیں وہ ان میں تضاد بھی ہے آپس میں، تو مجھے نہیں پتہ یہ کس طرح سے کریں گے یا کیسے کریں گے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ آرام سے ہو سکے گا. اچھا، اب ایسی جینٹریفیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اگر میں تھوڑا ڈیولز ایڈوکیٹ کی بات رول پلے کروں تو جینٹریفیکیشن میں کیا حرج ہے؟ فوڈ اسٹریٹ بنے بڑی اچھی بات نہیں ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ذاتی طور پہ جینٹریفیکیشن پہ، مگر مجھے اعتراض یہ ہے کہ یہ ایک ملٹی کلاس سپیس ہے آج بھی، اور جینٹریفیکیشن اگر ہوتا ہے تو اس طرح سے ہو کہ یہ ملٹی کلاس سپیس رہے. اگر یہاں میکڈونلڈس کھلتا ہے جو کھلے گا، اور ریسٹورینٹس کھلتے ہیں، تو ان کے ساتھ ہاکرز مارکیٹ بھی ہونا چاہیے. ایمپریس مارکیٹ جو ہے وہ ہائی اینڈ ڈائننگ سپیس نہیں ہونا چاہیے، وہ ایمپریس مارکیٹ ہے، چنانچہ اسے مارکیٹ ہی رہنا چاہیے. آپ اسے ٹھیک کر دیں، اچھا بنا دیں، مارکیٹ ہی رہنا چاہیے. اس کے اوپن ایریا جو ہے ارد گرد وہ بھی مارکیٹ ہونا چاہیے، اور اس طرح سے مارکیٹ ہو، اور ہو سکتا ہے اس کے نقشے بھی بنائے ہیں ہم نے کہ آپ کو مارکیٹ بھی ایمپریس مارکیٹ بھی نظر آئے، کنجیشن نہ بھی ہو، اور ایک ایسا مارکیٹ ہو جس میں ساری کلاسز جا سکے، جیسے یہ بچت بازار ہوتے ہیں، جیسے ڈیفنس سوسائٹی میں سنڈے مارکیٹ تھا، تاکہ یہ علاقہ جو ہے یہ کراچی کے عوام سے چھینا نہ جائے. آہستہ آہستہ سارے علاقے چھینے جا رہے ہیں، اور اب یہ جو سارا سلسلہ چلا ہے ہیریٹیج کا، میں بھی ہیریٹیج کمیٹی کا ممبر ہوں اور بالکل موافق ہوں کہ ہیریٹیج پریزرو ہو، مگر اس کے نام پہ آپ لوگوں کو نکالے، میرے خیال میں وہ غلط ہے. کیونکہ ہیریٹیج جو ہے صرف وہ عمارت پتھر کی تو نہیں ہے، اس کے ساتھ یادیں وابستہ ہیں، اس کے ساتھ واقعات وابستہ ہیں، اس میں لوگ رہتے ہیں، ان کے رشتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کی ری پلاننگ ہو سکتی ہے اس طرح سے کہ اس کی پازیٹیو جو چیزیں ہیں ہم نے زندہ رکھے. ہم بات کرتے ہیں ایکوالٹی کی، ایگیلٹی کی شہر میں، تو اس کو تو برقرار رکھنا میرے خیال میں ضروری ہے. اچھا، آپ دونوں بات کر رہے ہیں کہ ایمپریس مارکیٹ کا جو علاقہ ہے جو کہ ہاٹ پاٹ ہے، اس کو ایک اپر کلاس یا اپر مڈل کلاس کے لیے ایک مرکز بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ جو میں شہر کا نقشہ دیکھتا ہوں، اس کی ایک واضح ڈیمارکیشن ہو گئی ہے، پل کے اس طرف اور پل کے اس طرف. جو اشرافیہ ہے جو پل کے اس طرف ہے، اس نے اپنی زندگی اسی طرح ڈیزائن کر لی ہے. بورڈ بیسنز ہیں، پارکس ہیں، ہالز ہیں، ایک پورا انہوں نے اپنا سسٹم بنا لیا ہے. گیٹڈ کمیونٹیز ہیں. ادھر جو ہے پل کے اس طرف ہم جیسے کنگلے، ان کی زندگی جو ہے وہ بھی اپنے ڈھرے پہ چل رہی ہے. یہ جو علاقہ ہے صدر کا، اس کے چاروں طرف اگر آپ دیکھیں تو مکینکس کی دکانیں ہوں گی، کپڑا مارکیٹیں ہوں گی، نائی کی دکانیں ہیں، کورنگی اور لانڈی جانے والی بسیں وغیرہ ہیں. میں اگر آنا چاہوں کلفٹن اور ڈیفنس سے صرف اس چکر میں کہ جی ایمپریس مارکیٹ میں جا کے چائے پیوں، میں کیوں آؤں گا؟ میں تو آلریڈی اپنی دنیا میں بسا چکا ہوں. اس میں کئی چیزیں اب اس میں انٹرپلے کرتی ہیں. ایک تو کراچی کی جو ایلیٹ ہے اس نے ہیریٹیج ڈسکور کیا ہے. اچھا، یہ اہم بات ہے، کول بات ہے کہ ہیریٹیج ہے، کراچی کی کوئی تاریخ بھی ہے. اس پہ مضمون بھی آتے ہیں اب اخباروں میں جو کہ پہلے کبھی بھی نہیں آتے تھے، کوئی چھاپتا بھی نہیں تھا اگر آپ بھیجتے بھی تھے. یہ کیا ہے؟ ہاں، اب ہے.
میں یہ جاننا چاہتا ہوں، ابھی میں ایک آرٹیکل آپ کا پڑھ رہا تھا ڈان میں، بہت ہی تفصیلی آپ نے اس پورے مسئلے پہ ہر پہلو سے بات کی اور پھر کچھ سولوشنز بھی دیے، ان پہ بھی ہم بات کریں گے. صرف اس لیے کہ جی مجھے کلونیل ہیریٹیج کی بحالی سے دلچسپی ہے، یا میں سوراب کٹرک ہال کو اوریجنل پوزیشن میں دیکھنا چاہتا ہوں، یا میں آرٹس کونسل میں پلے دیکھنا چاہتا ہوں. یہ کتنے لوگ ہیں؟ 1200 لوگ. صرف ان کے لیے کیا 2 لاکھ لوگوں کا روزگار چھینا جا سکتا ہے؟ چھینا گیا ہے. نہیں مطلب کیا موٹیو یہی ہے؟ 1200 لوگ، 2000 لوگ، 2500. میں نہیں کہہ سکتا کہ موٹیو یہ ہے. میں جیسے کہا مجھے جو پتا ہے، تو میں موٹیو جاننا چاہتا ہوں کہ 2 لاکھ لوگوں کا روزگار کیوں چھینا گیا؟ کوئی وجہ ہوگی نا. فیصلے جو ہیں ان چیزوں پہ وہ چند لوگ کرتے ہیں. مشکل سے میرے خیال میں ان فیصلوں میں 20-25 لوگ انوالو ہوں گے، بیٹھے ہوں گے اکٹھے کسی کلب میں یا کسی کمیٹی روم میں، اور کہا ہوگا کہ یہ بڑا پریشر ہے کہ ان عمارتوں کو ٹھیک کیا جائے. کسی نے کہا ہوگا کہ اس کو ہم خالی کرا کے اس کو ٹھیک کر دیتے ہیں. اور یہ پہلے ہی ہو چکا تھا. ان کے لیے خوشی کی بات یہ ہوئی کہ چیف جسٹس کا فیصلہ آ گیا کہ آپ انہیں ہٹا دیں، مگر یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا. ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے جس کے لیے ہم نے $80 ملین لیے ہیں، وہ ہے نیبرہڈ امپروومنٹ. اس میں صدر شامل تھا. تو ورلڈ بینک والے میرے پاس آئے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا آپ کو مبارک ہو، آپ کا مسئلہ حل ہو گیا، اب علاقہ آپ کو صاف مل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے، ہم اسے نہیں چھیڑیں گے، کیونکہ یہ ہماری پالیسی کے خلاف ہے کہ لوگوں کو اس طرح سے نکالا جائے بغیر معاوضے کے. یہ جو مسئلہ ہے نا بغیر معاوضہ تو آپ بھول جائیے. مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ ان کو ریہیبلیٹیٹ کیسے کریں گے، بڑا مسئلہ تو یہ ہے. اور ان کا روزگار جو ہے آپ ان کو واپس کیسے دیں گے. ایک اور سوال، اس پر تو کوئی پلاننگ یا کوئی سوچ نظر تو کوئی نہیں آتی. مجھے تو تھوڑا سا یہ لگ کوئی رہا ہے نظر نہیں آتی. یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا کہ مطلب ورلڈ بینک کا پلان یا 10 لوگ ایک کمیٹی میں بیٹھتے ہیں، نقشہ سامنے رکھتے ہیں. اچھا نقشے پہ بھی بات کریں گے یہ ہے یا نہیں ہے. 6 لوگ ایک بلڈنگ میں بیٹھے اور انہوں نے عراق کی ایسی تیسی کر ایسا بھی. اور اگر تھوڑا سا ایک اور لوکل اگزامپل دیکھیں، جیسے کوئی سیاستدان جاتے ہیں سعودی عرب یا دبئی اور وہاں پر 5-6 سال گزارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار یہ ہر جگہ یہاں پر کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، کیوں نہ ہم لاہور کے مین بولے وارڈ پہ بھی کھجور کے درخت ہیں. کی خیال ہے میاں صاحب؟ تو یہ تھوڑی سی ایسے نہیں پلان لگ رہی کہ بالکل ٹاپ ڈاؤن کہیں سے اٹھایا، کاپی کیا اور یہاں پر پیسٹ کرنے کی کوشش کی؟ نہیں، ایسا ہی ہے. کاپی پیسٹ تو ہے، بالکل کاپی پیسٹ ہے. اور جہاں تک یہ رشتہ ہے ٹریننگ کا، دیکھیں ہوتا تو یہ ہے کہ جو بھی ادارے، اس کو پلاننگ کے کئی شعبے ہوتے ہیں. ایک بہت اہم شعبہ ریسرچ کا ہوتا ہے. ہمارے یہاں ایک زمانے میں کراچی ماسٹر پلان گروپ آف آفیسز ہوتا تھا جس کا کام ریسرچ کرنا تھا، اور اس نے بہت اچھی ریسرچ کی. اور اس کی جو ڈاکیومنٹیشن ہے شہر کی، غالباً وہ سب سے اچھی ڈاکیومنٹیشن ہے جو آپ کو مل سکتی ہے. اور آپ کے جو ماسٹر پلانز تھے وہ اسی ریسرچ کی بنیاد پہ بنتے تھے. مگر جب وہ آتے تھے آپ کی امپلیمنٹیشن سٹیج پہ تو وہ ماسٹر پلان نہیں رہتے تھے، وہ پروجیکٹس میں تبدیل ہو جاتے تھے جن کا ایک دوسرے سے کوئی رشتہ نہیں تھا. اور یہ کراچی کی، اور وہ بہت سارے پروجیکٹس تو کبھی بنتے بھی نہیں تھے. تو کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے، پلاننگ کا نہیں رہا ہے. ایک چیز مجھے حیرت ہے، ہو سکتا ہے آپ کو بھی حیرت ہو، کہ بقول آپ کے مضمون کے 2 لاکھ لوگ جو وابستہ تھے ان دکانداروں سے، ان خانچہ فروشوں سے، ان مزدوروں سے، آل ٹوگیدر 2 لاکھ لوگوں پہ امپیکٹ ہوا. ان کو اپنا معاشی مستقبل اب تاریک نظر آ رہا ہے. اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کو اب کوئی 2-2.5 مہینے ہو چلے ہیں.
ایک پروٹیسٹ، ایک آواز، کوئی مظاہرہ، کوئی دھرنا. ناقابل یقین ہے یہ وہ قوم ہے جس نے ایوب خان نے جب چینی چارانیں مہنگی کی تھی تو یہ سڑکوں پہ آ گئی تھی اور ایوب خان کا بستر گول ہو گیا تھا یہاں. اور یہاں اتنا بڑا بقول آپ کے کام ہو گیا اور کوئی سیاسی پارٹی، کوئی گروہ، کوئی ایسوسیشن. سناٹا، اتنا سناٹا کیوں ہے بھائی؟ دیکھیں اس کا جواب تو آپ بہتر دے سکتے ہیں میرے سے، میرے خیال میں، اور آپ کو پتہ بھی ہوگا. واحد جو ڈیمونسٹریشن ہوا ہے اس کے خلاف وہ لوکلائزڈ ہوا ہے اور وہ ہوئے ہیں، مگر صدر میں بڑے پیمانے پہ نہیں ہوا. اردو بازار کے سلسلے میں ہوا تھا جو کہ خاصا بڑا تھا اور خاصا وائلنٹ تھا، مگر واحد وہی ہوا ہے. مگر میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ کراچی کی کسی سیاسی جماعت نے، آپ نیشنل لیول تو بھول جائیں، کراچی کی کسی بھی جماعت نے لیڈرشپ نہیں لی ہے ان لوگوں کی. اور میری تو تھوڑی سی بات چیت ہوئی ہے، زیادہ نہیں ہوئی، مگر میرے ساتھی تو ملے ہیں ان لوگوں سے اور کانسٹنٹلی ان ٹچ ہیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اس کی ایک بیک لیش ہوگی اور اس کا کہتے ہیں کہ اس کا انتظام یہ لوگ آپس میں کچھ سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں. کیونکہ 2 لاکھ تو میں نے جو حساب لگایا تھا اب وہ 2 لاکھ سے کہیں زیادہ بڑھ گئے. کیونکہ یہ چڑیا گھر کے گرد بھی دکانیں گرائی گئیں اور گرانی چاہیے تھی، وہ کھلا ہونا چاہیے، مگر کوئی متبادل دینا ضروری تھا اور وہ متبادل آپ دے نہیں سکتے جب تک آپ کا اس سارے علاقے کے بارے میں کوئی منصوبہ نہ ہو. اچھا عارف صاحب، یہ تو ہم نے کافی بات کی ہے شہر کے سینٹر جس کو کہتے ہیں دا ہارٹ آف کراچی کے بارے میں. میں بات کرنا چاہ رہا ہوں شہر کی جو حدود ہیں، جو آؤٹسکرٹس ہیں، جن کو پریفریز بھی آپ کہہ سکتے ہیں. بالکل وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک تو یہ بحریہ ٹاؤن کا جو ایشو ہم نے دیکھا ہے وہ دیکھا ہے، باقی گوٹھوں میں وہاں پر کیا پروسیس چل رہا ہے؟ دیکھیں وہاں تو 2-3 پروسیسز ہیں. ایک پروسیس تو یہ ہے کہ گوٹ جو ہے وہ ریگولرائز ہوتا ہے. ریگولرائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ خاصا پیچیدہ ہے اور مہنگا بھی ہے کیونکہ اس میں رشوت شامل ہے. تو گوٹ جو ہے عموماً وہ ریگولرائزیشن کر نہیں سکتے خود. نقشہ بنانا، ایکسٹریکٹ نکالنا بارڈر ریونیو کا، ثبوت دینا کہ گوٹ کب سے نہ پہنچے. تو ایک مڈل مین آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے یہ سب کچھ کروں گا اور میرے ساتھ ایگریمنٹ کر لو. گوٹ ریگولرائز ہو جائے گا تو اتنی زمین میری ہے، زمین آسائش کی جو گوٹ کی ہے، باقی تم اپنی آبادی رکھ لو. اور وہ اس کو تقسیم کر کے پلاٹس میں بیچ دیتا ہے غیر رسمی طور پہ. تو یہ تو کافی بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اچھا، جہاں گوٹ ریگولرائز نہیں ہو سکتا یہ بھی ہوا ہے کہ بلڈوزر سے اس کو بلڈوز کر دیا جائے اور زبردستی قبضہ کر کے اور اس کو تقسیم کر کے بیچ دیا جائے. اچھا، اس سلسلے میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے پلاٹ ڈیولپ ہوئے ہیں، مگر ایک اندازہ ہے کہ اس وقت تقریباً کوئی 1 لاکھ پلاٹ ایسے ہوں گے جو خالی پڑے ہوئے ہیں، جو اسی سلسلے سے ڈیولپ ہوئے ہیں. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ فارمل سیکٹر ڈیولپرز نے یہاں زمینیں حاصل کی ہیں. آباد کے ممبر ہیں، ملک ریاض نے حاصل کی. کچھ زمین تو لیگلی حاصل کی جاتی ہے، سینٹرل بورڈ آف ریونیو سے ٹرانسفر ہوتی ہے، خریدی جاتی ہے. اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ زبردستی اور زمینوں پہ آپ ارد گرد کی قبضہ کریں، پولیس کا سہارا لے کے لوگوں کو ایوکٹ کرائیں. اس سلسلے میں لوگ مارے بھی گئے ہیں، بہت اخباروں میں اس کی خبر بھی آئی ہے. عارف صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے نظام نہیں ہے. اچھا، اب نظام نہیں ہے تو 2 چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جیسے والدین نہیں ہیں تو بچہ اپنی تربیت خود ہی کر لیتا ہے، چاہے اچھی یا بری. آرگینک گروتھ ہوتی ہے لیکن ایک اور قسم کی گروتھ بھی ہوتی ہے اور وہ ہے مافیاز کی. اور مافیا کا ذکر کیا تو
پروین رحمان صاحبہ کا نام ذہن میں آتا ہے اورنگی پائلٹ پروجیکٹ کی، جس کو قتل کیا گیا تھا، اور شاید ان کے قتل ہونے کی وجہ یہی تھی کہ وہ آن ریکارڈ لانا چاہ رہی تھی، چیزوں کو سروے کر رہی تھی. کیا ایسا ہی ہے؟ ہمارا خیال تو یہی ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے، میرا یہ تجربہ ہے کہ سب سے خطرناک چیز نقشہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو زمین کی ہیر پھیر کرتے ہیں. اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہوتی. اور ہیر پھیر ہو رہی تھی ان علاقوں میں جن کی ڈاکیومنٹیشن پروین بنا رہی تھی. ایک تو گوٹھوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، ان کی لوکیشن مارک کی نقشوں پہ، ان کے نام اکٹھے کیے، وہ ویب پہ ڈالے. اس کے بعد جو طریقہ کار تھا کالونائزیشن کا، اس کے ایکٹر جو تھے ان کی نشاندہی کی. تو ہمارا خیال تو یہی ہے، اور کوئی وجہ ہمیں نظر نہیں آتی. دوسری بات، جس طرح سے کیس کو دبایا گیا، چیزوں کو چھپایا گیا حکومت کی طرف سے یا حکومت کے اداروں کی طرف سے، حکومت تو نہیں کہتے ہم، تو وہ بھی یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ وجہ یہی تھی. اور رہی مافیا کی بات، مافیا تو سروس پرووائڈر بن جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے، یہ جو آبادیاں بسی ہیں جن کا اسد اللہ صاحب ذکر کر رہے تھے، وہ اسی طرح سے بسی ہیں. ان کے بغیر مافیا کے بغیر لوگوں کے پاس گھر نہ ہوتے. مگر مافیا اب بدل گئی ہے. وہ جو مافیا تھی وہ الگ تھی. اس کا کوئی بڑا پیسے کمانے کا گیم نہیں تھا. کچھ چھوٹے ڈیولپرز انفارمل تھے جو حکومت کے افسران کے ساتھ مل کے غیر رسمی طور پہ آبادیاں بساتے تھے. اب یہ مڈل کلاس کے لیے آبادیاں ہیں، آپ ایلیٹ کے لیے آبادیاں ہیں. ان کے لیے زمین چاہیے. اس میں بڑا پیسہ ہے، پہلے وہ بڑا پیسہ نہیں تھا. مطلب شہر نے بھی ایوالو کیا تو اس کے ساتھ مافیاز نے بھی ایوالو کیا. ظاہر. اور اس کا کوئی ایسا، میں آخر میں اگر عارف صاحب سے پوچھوں حل کیا ہے، تو کوئی اسٹریٹ جیکٹ والا سوال ہوگا. کوئی حل نہیں ہے. جس طرح بے بہار مسئلے ہیں، اسی طرح جو ہے حل بھی کوئی ایک نہیں ہو سکتا. بہت لمبا سبجیکٹ ہے، وقت کم ہے. انشاءاللہ دوسری نشست بھی ہوگی. فی الحال بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ. تو جناب یہ تھی گفتگو. اب آپ اوپن اینڈڈ گفتگو چھوڑ دی گئی ہے. اس سے آپ جو چاہیں نتیجہ نکالیں، آپ کی مرضی. مجھے اور زرار کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.